یہ مہینہ شوال المحرم کا یہ مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں بھارت کے راجا اہل سنت کے خواجہ سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز کی پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان کے وصال کا بھی دن ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ خواجہ عثمان ہارونی یہ کون تھے اور ان کا تعلق کس ملک سے تھا۔ تو خواجہ عثمان ہارونی کا وطن خراسان میں قصبہ ہارون ہے۔ آپ کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ خراسان ہی میں ہوئی، اور آپ کی تعلیم قرآن کریم آپ نے حفظ کیا، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے نشاپور کے علماء کی خدمت میں رہ کر حدیث، فقہ، تفسیر اور دیگر علوم و فنون میں کامل دسترس حاصل کر کے زبردست محدث، فقیہ اور عالم و فاضل ہوئے۔ آپ کی بیعت و خلافت حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے، اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر راہ سلوک، معرفت کی تربیت حاصل کی اور خلافت و اجازت سے سرفراز ہوئے۔ خواجہ عثمان ہارونی کی عبادت 70 سال تک سخت ریاضت مجاہدہ میں بسر کیا، اور اس مدت میں پیٹ بھر کر نہ آپ نے کھانا کھایا نہ پانی پیا، اور قرآن مجید کے حافظ تھے، روزانہ 1 ختم قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب خواجہ عثمان ہارونی کی عبادت اس انداز سے تھی، تو اب یہ مستجاب الدعوات کیسے بنے؟ تو یاد رکھیں، خواجہ عثمان ہارونی کی عبادت ان کو اس مقام تک کے پہنچا دیا کہ آپ مستجاب الدعوات بن گئے، یعنی آپ جو دعا مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرما لیا کرتا تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی نے دعا مانگی کہ میری قبر مکہ معظمہ میں ہو، اللہ تعالیٰ نے دعا کو شرف قبول بخشا، اور قبر شریف مکہ مکرمہ میں ہے۔ دوسری دعا آپ نے یہ مانگی کہ میرے فرزند معین الدین نے مدت دراز تک جو میری خدمت کی ہے، اس کے صلہ میں اس کو وہ ولایت اور بزرگی عطا ہو جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ولایت عطا فرمایا۔ اب خواجہ عثمان ہارونی کتنے بزرگ سے بیعت تھے؟ تو یاد رکھے، خواجہ عثمان ہارونی کی قبولیت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ نماز ادا فرما لیتے تو غیب سے آواز آتی کہ ہم نے تمہاری نماز قبول کر لی، مانگو کیا مانگتے ہو؟ خواجہ عثمان ہارونی عرض کرتے، یا اللہ میں تجھی کو مانگتا ہوں۔ آواز آتی، اے عثمان میں نے جمال لازوال تجھ کو بخشا، کچھ اور مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کرتے ہیں، الہی تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے گنہگار کو تو بخش دے۔ آواز آتی، میں نے پیارے مصطفیٰ کی امت کے 30,000 گنہگاروں کو تمہاری وجہ سے بخش دیا، اور آپ کو 5 وقت یہ بشارت ملا کرتی تھی۔ یعنی جب بندہ محبوب مقبول ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ کا اور وہ بندہ اللہ کا ہو جایا کرتا ہے، اور اس منزل میں بندہ جو بھی عرض کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے اسے نواز دیا کرتا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی کا وصال، خواجہ عثمان ہارونی نے دعا مانگی تھی کہ آپ کا مدفن مکہ معظمہ میں ہو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنی حیات کے آخری دنوں میں مکہ معظمہ میں حاضر ہوئے، اور بقیہ عمر مکہ شریف میں بسر فرمائی، اور وہی 5 شوال سن 617 ہجری کو وصال فرمایا، اور مکہ معظمہ کی قبرستان جنت المعلیٰ میں ہے، یا اس کے قریب مدفون ہے آپ۔ یہ خواجہ عثمان ہارونی کی دعاؤں کا اثر تھا کہ وہ جو انداز سے دعا مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک ایک دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کرتے تھے۔ اب آئیں خواجہ عثمان ہارونی کا کچھ قول آپ سماعت کر لیں۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا، جو شخص نماز ادا نہیں کرتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی نے حدیث شریف کے حوالے سے فرمایا کہ سورج گرہن یا چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب بندوں کے گناہ بہت زیادہ ہو جایا کرتے تھے۔ یہ قول ہے ان کا، اور ایک قول اس انداز سے بھی آتا ہے خواجہ عثمان ہارونی کا، فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی آدمی پیاسے کوئی پانی پلاتا ہے تو اسی وقت اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں،
گویا وہ شخص ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور بغیر حساب جنت میں جائے گا، اور اگر اسی دن فوت ہو جائیں تو شہید کا درجہ پا لیا کرتا ہے۔ یہ ان کا قول ہے۔ پھر خواجہ عثمان ہارونی آخری میں اپنے قول میں فرمایا ہے کہ لڑکیاں خدا کا ہدیہ ہے، بس جو شخص ان کو خوش رکھتا ہے خدا اور رسول ان سے خوش ہوتے ہیں، اور جو شخص لڑکیوں کے پیدا ہونے پر خوشی کا اظہار کرے تو یہ خوشی کرنا 70 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے، اور جو ماں باپ اپنی لڑکیوں پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرتا ہے۔ اور انبیاء کرام اولیاء کرام لڑکیوں سے بنسبت لڑکوں سے زیادہ پیار اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی کا حدیث کے حوالے سے ایک قول ہے کہ جب مجلس میں جائے تو سلام کرے، اور جب مجلس سے اٹھے تو سلام کرے، کیونکہ سلام کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، اور فرشتے اس شخص کے لیے بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں، اور سلام کرنے سے 1000 نیکیاں ملتی ہے، اور 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 1000 حاجتیں پوری ہوتی ہے، اور 100 حج اور 100 عمرہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں۔